حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آن پہنچا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بہت قریب موجود ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ و بکا طاری ہو گئی، اب رونے لگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یا ابا ہریرہ ما یبکی کا، اے ابو ہریرہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ بھائیو لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، میں آپ کی اس دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا کہ اس سے جدا ہو رہا، وہ تو مجھے پتا ہے کہ میں جدا ہو رہا۔ آپ یہ فرمانے کے بعد فرمانے لگے کہ ولیکن ابکی علی بود سفاری وقلت ذات، آپ ارشاد فرمانے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں، گریہ و بکا مجھ پہ طاری اس لیے ہے کہ آگے والا دیکھ رہا ہوں کہ سفر لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ۔ یہ فرمانے کے بعد آپ ارشاد فرمانے لگے کہ وَإِنِّي أَمْسَيْتُ فِي سَعُودٍ مُحْبَتَةٍ عَلَى جَنَّةٍ وَنَارٍ، آپ فرمانے لگے کہ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے کہ جس کے آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور میرے بھائیوں مجھے نہیں پتا لا ادری علی ایتہما یوحضونی، فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے میرا مقام کون سا ہوگا۔ یہ اس ہستی کی شان ہے جن کی وساطت سے سینکڑوں احادیث مبارکہ کا مجموعہ وہ آج امت تک پہنچا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب، جن کی ساری زندگی پرہیزگاری اور تقوی میں گزری، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزری، یہ ان کی بات ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے اعمال پر، اپنی زندگیوں پر، اس عارضی اور فانی زندگی پر ہمیں ضرور جو نگاہ ڈالنی چاہیے، اپنے حالات و واقعات بھی دیکھنا چاہیے، وہ اعمال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا فائدہ یعنی جس کا فائدہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد بھی کیا ضروری ہے کہ ہم کوئی بات بھی کریں تو اس چیز کو اس تناظر میں پہلے دیکھ لیں کہ آیا میں جو بھی عمل کر رہا، جو کام کر رہا، آیا یعنی اس میرے عمل کا، اس میرے کام کا یہ یعنی اس دنیا کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ فائدہ نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا